پتہ یہ چلا کہ اہل بیت اطہار کی محبت ہی ہمارے اوپر فرض بھی ہے. یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ اے حبیب آپ ہی کہتے ہیں، آپ ہی کہتے ہیں، تم سے کچھ اور نہیں چاہتا ہوں اے امتیوں، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے خاندان سے میری عزت سے محبت کرو اور مودت کرو. محبت نہیں، محبت سے بڑھ کر کے عمل کرو. تو مشاہد صاحب نے اسی پر موضوع سخن بنایا اور آل رسول کی کڑی کو جوڑ کر کے بتا دیا کہ ہمیں زندگی بھر تعلیمات اعلیٰ حضرت یہی سکھاتی ہے کہ ہمیں سادات کی عزت کیسے کرنی ہے. اگر عالم بھی ہو جائیں ہم، اس کے بعد بھی اگر وہ مل جائے تو اگر ان کو نہ بھی پتا ہو یا پتا نہ ہو کہ کون چلا رہا تھا، لیکن خوشبو سونگنے کے بعد جب اعلیٰ حضرت خود کہیں کہ نہیں نہیں آل رسول آپ بیٹھ گئے. یہ قرآن کی جن کو پتا ہے قرآن کیا کہتا ہے، جن کو پتا ہے کہ حضور کی محبت کیا ہے. جس بچے سے جو یہاں بیٹھے ہیں، اللہ کرے آپ کے بچے بھی اسٹیج پہ بیٹھ کے ایسے ہی کلام پڑھنے والے ہو جائیں. ان بچوں سے جو محبت کرے گا ان کے والدین خوش ہوں گے. اہل نبی سے اگر کوئی محبت کرے گا تو کون امام احمد رضا فاضل بریلوی جانتے تھے کہ ان کو بیٹھا دیں گے. یہ نہیں پوچھا کہ آپ عالم ہیں کہ نہیں. آپ عالم ہیں، مزدور ہیں، عالم ہیں نہیں، آپ حافظ ہیں نہیں پوچھا. بس کیا دیکھا؟ خوشبو سونگھی، ایسی سونگھی کہ نہیں یہ کوئی اور نہیں، زہرا کے لال ہے. کون ہے یہ؟ مولا علی کی اولاد. یہ کون ہے؟ یہ حسنین کریمین کی اولاد ہے. کیا عالم ہے؟ نہیں مطلب. حافظ ہے؟ نہیں مطلب. کیوں نہیں مطلب؟ کہا مطلب اس لیے نہیں کہ ان کے رگوں میں ہوں بہنے والا خون آل نبی کا. اب کس لیے کہا؟ میں نے حدیث سنی. کون سی؟ کہا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے گھر میں دسترخوان ہے. کیسا دسترخوان ہے؟ ایسا دسترخوان ہے کہ جب مہمان آئے اس کو وہ دھونے کے لیے نہ دے، آگ میں ڈال دے. کہے میں ڈال دے؟ امام احمد رضا فاضل بریلوی جانتے تھے یہ حدیث کو. کہا ان کو ڈال دیا تو وہ پھر بہت بہترین شکل میں نکل آئی. یعنی جلی نہیں. کپڑا بھلے جلے نا، بھلا جلے نا. ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. کیوں ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہو سکتا ہے کہ جب پتہ یہ چلا روایتوں کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، اس کپڑے کو مبارک بنا دیا نبی کے فوٹو نے، یا نبی نے دسترخوان میں بیٹھ کے اپنا ہاتھ ہی لگا لیا تھا، تو کیسے چل سکتی؟ امام احمد رضا جانتے تھے حافظ ہو نہ ہو، عالم ہو نہ ہو، لیکن ان عالموں کو جو علم ملا ہے اس کی خیرات انہی کے در سے ملی. تبھی تو انہوں نے کیا کہا؟ نہیں بیٹھیے، میں عمر دراز ہی صحیح، کل کو نانا کو کیوں شکل دکھاؤں گا؟ کیا شکل دکھاؤں گا؟ کیا میں نے قرآن پر سوال اگر کر لیا جائے گا تو میں نہیں پتا کہ کون ہے جن کے بارے میں آئے کہ تطہیر نازل ہوئی. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے یہ شان. اگر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے ماننے والے ہو تو تمہیں چاہیے کہ ان کی تعلیمات پر سچا عمل کرو. سچا ایسا عمل کرو جیسا حق ہے. شاہد رضا نے اپنا حق ادا کر دیا. اللہ انہیں سلامت رکھے. اللہ مولانا فیروز صاحب، مولانا چاند صاحب، تمام لوگ جو لوگ بیٹھے ہیں اہل نبی سے محبت کرنے والے. بولنا کچھ اور چاہ رہا تھا، تھوڑی دیر کے لیے میں بس آپ سے یہ بول دیا ہوں. حضرت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چشم میں ڈوب کر لکھتے ہیں. کون حضرت شاہ نہیں بتا کیا لکھتے ہیں کون حضرت شاہ نہیں بتا؟ وہ حضرت شاہ نہیں بتا جو کہتے ہیں کہ داخل خلد نہیں مستحق نار. داخل خلد نہیں مستحق نار، جسے جہنم بھی نہ پوچھے ایسا گنہگار. اور ان کا لقب کیا ہے؟ حسان الہند کا لقب ہے. کہے کا لقب ہے؟ بولیے. حسان الہند. حضرت شاہ نے کہا وہ کہ جو اپنی زبان سے کہتے ہیں اللہ اسے فوراً قبول فرما لے. کیا کر لے؟ فوراً قبول فرما لے. کیوں کر لے؟ کیونکہ میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے وہ کیا ہے؟ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ایسے ہو جاؤ کہ جب تم زبان سے کوئی بات کہو سچی ہی کہتے رہو، پھر اللہ تمہاری ہر بات کو قبول فرما لے. کیا کہے گا؟ جب تم قرآن کی اس بات پر عمل کرو گے تو حضرت شاہ نے عمل کر دیا. اللہ نے کیا کیا؟ انہیں کمالات عطا کر دیا. کیسے کمالات؟ یوں کہا میں ہوں کون اور میں رہتا کہاں. میں ہوں کون اور میں رہتا کہاں ہوں. کہیں میں نہا ہوں، کہیں میں آیا ہوں. ہند ہے گھر، عرب بھی ہے مسکن. کبھی میں یہاں ہوں، کبھی میں وہاں، کبھی میں یہاں ہوں، کبھی میں وہاں ہوں. جو کچھ کہا ہے وہ ہو کے رہے گا. جو کچھ کہا ہے وہ ہو کے رہے گا. خدا تو نہیں ہوں، خدا کی زبان ہوں. خدا تو نہیں ہوں، خدا کی زبان ہوں. کیوں؟ اس لیے وہ جانتے تھے کہ ھذا من فضل ربی.
ہمارے اوپر کن کا کرم ہے؟ بفضل رسول کریم، اللہ کا فضل ہے، تبھی یہ زبان ویسی بن گئی کہ اللہ نے قبول فرما لیا۔ تو حضرت فرماتے ہیں نبی کے عشق میں ڈوب کر، مسیحائے جہاں ہوں چارے درد نہا تم، مسیحائے جہاں ہوں چارے درد نہا تم ہو، گنہگاروں کے حامی دستگیر بے کساں تم ہو۔ کیا کہا؟ گنہگاروں کے حامی دستگیر بے کساں تم ہو، شفیع روز محشر ہو، حبیب رب شفیع روز محشر ہو، حبیب رب اکبر ہو، رسول انس و جاں تم ہو، شہ ہر دو سرات، رسول انس و جاں تم ہو، شہ ہر دو سرات تم ہو، ہر دو جہاں تم ہو۔ کہا مجھے رنج و علم نے ہر طرف سے آ کے گھیرا، ہمیں بولیے میرے ساتھ دہرائیے، ہمیں رنج و علم نے، ہمیں رنج و علم نے آ کے ہر طرف سے گھیرا ہے، بولیے ہمیں رنج و علم نے آ کے ہر طرف سے گھیرا ہے، خبر لو یا محمد اس مصیبت میں کہاں، خبر لو یا رسول اللہ یا محمد اس مصیبت میں کہاں کہاں۔ اور تمہیں معلوم ہے جو تا قیامت ہونے والا ہے، تمہیں معلوم ہے جو تا قیامت ہونے والا ہے، مشیت جیسی خالق کی ہے اس کے رازدار، دونوں نبی ہو غیب بتانے والے ہو، اس کے رازدار تم ہو۔ اور کیا شرف تم کو جملہ مخلوقات پر خدا نے بخشا، شرف تم کو خدا نے جملہ مخلوقات پر بخشا، شرف تم کو خدا نے جملہ مخلوقات پر بخشا، ملائک چومنے آتے ہیں جس کا آستہ تم ہو، ملائک چومنے آتے ہیں جس کا آستہ تم ہو۔ اور کیا کہا؟ تمہارے ایک نظر سے مدعا سب کا نکلتا ہے۔ یا رسول اللہ اب بتائیں آپ، کیا آقا ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو یقین ہے نا؟ بولیے یقین ہے نا آپ کو؟ اگر یقین ہے تو سچے دل سے کہیے یا رسول اللہ، دل سے کہیے یا رسول اللہ، اے رسول ہم آپ سے محبت کرنے والے، کہیے یا رسول اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہی کہتے ہیں، حضرت یہ فرماتے ہیں کہ حضرت فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری ایک نظر سے مدعا سب کا نکلتا ہے، جو ہر مشکل میں کام آئے وہ بے ریب و گمان تم ہو، جو ہر مشکل میں کام آئے۔ یا رسول اللہ ہم نے اپنی حاضری لگا دی ہے، اس بنیاد پر لگا دی ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے آقا مدینے سے بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے کھڑے کھڑے جس حصے میں ہوں، جس حصے میں بھی ہوں، آرام بھی کر رہے ہوں، لیٹے بھی ہوں، جس انداز میں ہوں، اللہ ان کی شان بڑھانے والا ہے۔ ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے وہ کس حال میں ہیں، بڑے سے بڑے اچھے حال میں ہیں، اس انداز میں بھی ہم جیسے گنہگاروں پر نظر رکھتے ہوں۔ ہمیں ایسی نظر کہ بروز محشر ہماری طرف سے گواہ بن کر کے ہمارے آقا ہی اٹھائے جائیں، گواہی وہی دیتا ہے جو ہم کو دیکھا کرتا ہے۔ تو اب اپنا ایمان مضبوط کرو اور یقین رکھو، کہو کہ ہمارے آقا زندہ، ایک دفعہ کہو نا، دل سے کہو ہمارے آقا زندہ ہیں۔ یا رسول اللہ آپ زندہ ہیں، وہ ایسے زندہ ہیں جس کے صدقے میں سب کو زندگی ملی۔ آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، آپ کے ہونے سے سب کا ہونا ہے، یہ زمین چاند ستارے سب کچھ آپ کے وجود کے صدقے بنے ہیں۔ یا رسول اللہ ہماری زندگی، ہمارا جینا مرنا، ہر چیز تب قبول ہے جب آپ سے ہمیں عشق ہوگا، تبھی قبول ہوگا اللہ کی بارگاہ میں بھی۔ تو ہم اپنے نبی سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ تعالی ہماری محبتوں کو سلامت رکھے۔ اور آئی جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کہاں تک مٹاؤ گے، روکو گے؟ ہم کہیں گے، ہر دفعہ کہیں گے، جتنا تم دباؤ گے یہ اسلام اتنا ابھرے گا، اور کہے گا آئی لو یو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہیں نا ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہیے نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت فرماتے ہیں تمہاری نگاہ سے مدعا سب کا نکلتا ہے، جو ہر مشکل میں کام آئے وہ بے ریب و گمان تم ہو۔ یہی کہتا ہوا اٹھوں گا، یہی کہتا ہوا اٹھوں گا میں روز قیامت، یہی کہتا ہوا اٹھوں گا میں روز قیامت میں، کدھر تم ہو کہاں تم ہو، کہاں تم ہو کدھر تم ہو، کہاں تم ہو کدھر تم ہو، کدھر تم ہو کہاں تم ہو۔ پھر کہتے ہیں نعیم اس نظم کا تم کو صلہ اب جلد ملتا ہے، نعیم اس نظم کا تم کو صلہ اب جلد ملتا ہے، کہ اس کا کون ہے ممدوح، کس کے مدحقات کس کے مدحقات تم ہو۔ میں عشق پر مبنی حضور سے محبت کی بس ایک کلمہ، ایک حدیث سنا کر کے میں پھر غوث اعظم کی طرف 2 منٹ کے لیے بس آؤں گا۔ حضرت فرماتے نہیں، حدیث میں لکھا ہوا ہے حضور کریم ہے، دربار لگا ہوا ہے، دربار میں آ کر کے ایک شخص کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ میں یتیم ہوں یا رسول اللہ، میں یتیم ہوں، میرا ایک باغ ہے۔ کیا ہے؟ میرا ایک باغ ہے، پر میں باغ کی باؤنڈری کروا رہا ہوں، اس میں کسی اور کے باغ کا پیڑ آ رہا ہے۔
کیا آ رہا ہے؟ کسی اور کے باغ کا پیڑ آ رہا ہے، دیوار میری ٹیڑھی ہو جائے گی، آپ اس سے کہہ دیں کہ یا تو پیڑ مجھے دے دے یا پیڑ کٹوا لے، میرا راستہ سیدھا ہو جائے گا۔ حضور نے اس آدمی کو بلایا، کہا سنو فلاں شخص کا باغ کا سیدھا کرنا ہے، اس کو باؤنڈری کرنی ہے، بنانا ہے، اب تم اس اپنی باغ کیا تو پیڑ کو دے دو یا پھر تم اپنے پیڑ کو کاٹ لو، اجر لے لو جو تمہیں اچھا لگے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، وہ کیونکہ انانیت میں تھا، اس نے انکار کا لہجہ استعمال کیا۔ وہاں پر ایک صحابی بیٹھے تھے، کون بیٹھے تھے؟ ایک اور صحابی بیٹھے تھے۔ وہ شخص چلا گیا، کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہوگا؟ کہا ہوگا یہ کہ اس کے بدلے اس کو ملنے والا ہے، کیا ملنے والا ہے؟ جس نے ایک پیڑ خرید کر کے یا ہٹا کر کے اس کو دیا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایسا پیڑ عطا کرے گا کہ 100 سال تک بھی چلتا رہے گا، اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ لوگوں کیا نہیں ختم ہوگا؟ سایہ ہی نہیں ختم ہوگا۔ کہا کس کے بدلے؟ ایک بڑے کے بدلے۔ کہا اچھا اب کیا کرنا ہے؟ کہنا ہے کہ اس نے جواب دینا، جاؤ میں بتاؤ اس کو جا کر کے۔ بتایا گیا تب بھی وہ شیطان نے ورغلا رکھا تھا، نہیں مانا۔ تو اس میں سے جو ایک صحابی تھے وہ کے گئے، وہ کہنے لگے حضور میں لے کر آتا ہوں، میں منا لوں گا۔ کہا ٹھیک ہے لے آؤ تم۔ اب جانے کے بعد کہتے ہیں کہ کیا مقام کو بھی انہوں نے سمجھ لیا نا کہ اس کو خرید کے کیا ہوگا؟ وہ کہتے تو مجھے جانتے ہو؟ کہتے ہاں جانتا ہوں۔ کون ہو؟ کہا سب سے زیادہ جن کے بڑی باغ ہے اس مدینے میں وہ تم۔ کہا اگر جانتے ہو تو سنو اس ایک پیڑ کے بدلے میں جو حضرت حضور نے فرمایا ہے، کہا ان کو اسے دے دو، اس کے بدلے میں اگر میں تمہیں اپنے 600 پیڑ کی باغ دے دوں کیا تب بھی تم اس پیڑ کو نہیں؟ کیا کہا؟ میں اپنے سارے جو پیڑ ہیں باغ کے 600 کے 600 وہ سارے میں تمہیں دے دیتا ہوں، بس وہ ایک پیڑ۔ کہا تم کون سا سودا کر رہے ہو؟ کہا یہ کوئی اور سودا نہیں یا رسول اللہ، آپ سے عشق کا سودا ہے، اس چیز کا سودا ہے یا رسول اللہ، آپ سے محبت کا سودا ہے، کسی اور چیز کا سودا نہیں۔ انہوں نے کہا ہاں مجھے منظور ہے۔ 600 باغ کا پیڑ کی باغیں دے دی، اس ایک پیڑ کے بدلے میں گئے اپنی باغ میں، گھر بھی تھا، بیوی سے کہا باہر آ جاؤ، بچے سے کہا باہر آ جاؤ۔ کیوں آ جائیں؟ کہا یہ سودا ہو چکا ہے، اب یہ کسی اور کا ہو گیا ہے۔ تو کہا ہمارے شوہر تو بڑے نیک ہیں، بڑا اچھا سودا کرتے ہیں، اس بار بھی بہت اچھا سودا کیا ہوگا۔ جب ان کی بیوی کو یہ پتا چلا ہے کہ حضور کے فرمان نے اس نے میرے شوہر کو راضی کیا ہے، تو وہ اور نیک خاتون تھی، اس نے کہا اے بچوں اگر جو کھجوریں بھی تم نے ہاتھ میں لے رکھی ہیں یہ سودا ہو چکا ہے، وہ بھی دے دو اور ہمیں نبی کے نام پر اس کو بھی قربان کر دو، نہیں کھانے دیں گے۔ کیا کہا؟ نہیں لینے دیں گے اسے۔ عشق میں ڈوب کر کے سنو نا، حضور سے محبت کرنے میں کبھی چھوڑو نا کوئی گناہ، کبھی تمہیں یاد آ رہا ہے تو رو کر کے تڑپ کر کے کہو یا رسول اللہ روزے بے شک ہم آپ کو کیا شکل دکھائیں گے، ہم اتنے گنہگار ہیں، ہم آپ کو کیا شکل دکھائیں گے، آج سے اس گناہ سے میں توبہ کرتا ہوں اپنے نبی کے لیے، اللہ اسے معاف فرمائے۔ تو اللہ معاف فرمائے گا۔ پھر آگے بڑھئے، آگے بڑھنے کے بعد وہ 600 پیڑ دے کر کے جب وہ پہنچتے ہیں کہتے ہیں وہ باغ کا سودا ہو گیا، اس پیڑ کا سودا کہا کیسے کیا؟ کہ میں نے اپنی ساری باغ دے دی، اس میں بننے والا مکان بھی دے دیا۔ کہا حضور نے فرمایا اے میرے اصحاب اب میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے جو 600 پیڑ دیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت میں تمہیں وہ ایک نہیں 600 پیڑ بدلا عطا کر دیا۔ کتنے پیڑ؟ پہلے ایک کے بدلے ایک مل رہا تھا، جب حضرت کے چاہنے والے عاشق رسول نے اپنے 600 پیڑوں کی باغ اس ایک پیڑ کے بدلے دے دیا، عشق میں ڈوب کر دے دیا۔ کہا سنو پتہ یہ چلا کہ یہ عزتیں، یہ پیسہ، یہ رتبہ، یہ شہرت، یہ دولت، یہ سب کچھ نبی کی محبت میں قربان ہو جائے، نبی کی محبت کبھی کوئی ختم نہیں کروا سکتا۔ اے لوگوں تم ڈرتے ہو یار، تمہیں نوکری نہیں ملے گی تم ڈرتے ہو، تمہیں کاروبار نہیں ملے گا تم ڈرتے ہو، نماز ہٹاؤ، نبی کا نام لو اور کہو اگر یہ چیزیں رہیں نہ رہیں، کیا نبی آپ کی ناموس پہ پہرا دینا میرا کام ہے؟ ہم دیں گے، IAS بند کر دیں گے، PCS بند کر کے دیں گے، کوتوال بند کر دیں گے، جج بند کر کے دیں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ I love you یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا یار تم ایسے بنو نا، دیکھیں پھر کون روکتا ہے تم کو، تم DM بند کر کے اگر کہو کہ ہمت ہے کسی کو، لیکن تمہیں اس کے لیے پڑھنا پڑے گا، تمہیں نبی سے محبت کا حق ادا کرنا پڑے گا، یوں ہی نہیں کہ بس تم کہہ دو اپنی زبان سے۔ اگر تم کیا کہا عشق رسول میں کوئی سب چیز قبول ہے لیکن عشق رسول میں اٹھ کر کے نماز قبول نہیں ہے، تمہیں یار سبحان اللہ پڑے گا، فجر میں اٹھنا پڑے گا۔ اگر تم محبت کرتے ہو، یہی نہیں حضور نے ان سے ایسی محبت کری کہ اگر کوئی جنگ ہوئی ہے اس کے اندر شہید ہوئے تمام اصحاب، آپ حضور کہتے ہیں وہ باغ والے کہاں ہیں، ان کو ڈھونڈو جنہوں نے باغ اپنی دے دی۔ حضور اگر ایسے پکار لیں تو کیا
کہنا یا رسول اللہ؟ تو کیا کہہ رہے ہیں حضور؟ میں نے دیکھا ہے کہ وہ جنت کی باغ میں شہید ہونے کے بعد پہنچ گیا ہے، اور باغ کے بدلے ہی نہیں، اللہ نے ہر کھجور کے بدلے بھی اسے باغ عطا کر دیا۔ ماں یار یہ سودا بہت چھوٹا نہیں بہت بڑا ہے۔ ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، کہیں اللہ صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم صدق و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ سرکار غوث اعظم ہیں، چھوٹے ہونے کے بعد ان کی عمر تھوڑی سی بڑی ہوئی ہے، وہ وہی مکتب میں پڑھ رہے ہیں، جیلان کے اندر پڑھ رہے ہیں، پڑھتے کچھ عرصہ گزرا ہے، اب یقین جانے 60 سال کی عمر ہے، 60 سال کی عمر ہے، تفسیر جو میں نے پڑھی ہے، بعض روایتوں میں الگ الگ ہے، پر کچھ تفسیریں ایسی ہیں جو ان کی ماں کے یہاں جب یہ غوث اعظم کی ولادت کے معاملات آئیں تو ان کی عمر 60 سال، والد کی عمر ان سے زیادہ بڑی تھی، اب یہ 60 سال کی عمر میں حضور سرکار غوث اعظم پیدا ہوتے ہیں۔ اب کچھ سالوں تک روایتوں میں لکھا ہے 14 سال، کہیں لکھا ہے 18 سال تک۔ ایک دن سرکار غوث اعظم جنگل کی طرف جا رہے ہیں، ایک گائے ہے اس کو دوڑایا، اسی وجہ سے حق آیا، وہ جا کے کہتی ہے اے عبد القادر تم یہیں بیٹھے رہو گے، اس کے آگے پڑھنے جاؤ گے پڑھنے کے لیے؟ کیا مطلب؟ اب وہ چوک گئے، گائے کیسے بول سکتی ہے، جانور کیسے بول سکتا ہے؟ وہ بھاگتے بھاگتے اپنی ماں کے پاس ہے۔ ابھی مجھ سے قبل کہا نا کہ ایسے نور حسنی حسینی ملی، ولیہ ماں طاہرہ ماں کے بیٹے ہیں، وہ ولیہ تھی، وہ جانتی تھی، لپٹ کے کہا امی جان ایسے واقعات پیش آتے ہیں، یہ فرشتے بھی میرے سامنے چلتے رہتے ہیں، راستہ ہٹاؤ کوئی آ رہا ہے، یہ بات میرے کانوں میں آیا کرتی ہے۔ ماں مسکراتی کہتا ہے بیٹا آج سے تمہارا سفر شروع ہے، لیکن ہاں جب تم واپس آؤ گی تو میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا۔ اب چاہیے تو یہ تھا نا، خدمت کرنی چاہیے تھی، 78 سال کی عمر میں ماں کی تو نہیں چھوڑ کے جانا چاہیے تھا۔ اب پتہ یہ چلا لوگوں یہ علم ہماری کھوئی ہوئی وراثت ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے چین بھی جانا پڑے تو ہمیں جانا۔ اے لوگوں تم کیا سمجھتے ہو یار کہ تمہیں مولانا یا تمہارا دنیاوی اور دینی یہ دونوں چیزوں کے پہلو کو انگریزوں نے الگ کیا ہے یار؟ تمہاری مبارک، تمہاری میراث، تمہارا قرآن پہلی سورہ کہہ رہی ہے پڑھو بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں خلق کیا۔ حضور فرماتے کہ حضور تو پڑھے ہوئے ہیں، ہمارے لیے نہ قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، پڑھو تو تمہیں پڑھانا وعدہ کرو نا اپنے بچے کو پڑھاؤ گے، چاہے ایک روٹی کم کھاؤ گے، کہو نا 10 سال بعد 20 سال بعد کا ایک ٹارگٹ فکس کرو گے، اپنے لوگوں کو مضبوط کرو گے، IAS PCS میں بیٹھا لو گے نا، حافظ اور عالم کو اگر تم بیٹھا لو گے نا تم کو اجر بھی ملے گا۔ ان پر اگر کوچنگ کا پیسہ خرچ کرو گے تو وہ گویا اس لیے یہ مشاہد صاحب ہیں، اگر یہ حافظ قرآن ہے تو قرآن کے اندر مشاہدے والی آیت ہوتی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کر کے نگانے کی دنیا آیتیں ہیں، پر یہ حفاظ پر ہی کرم ہے خاص نبی پاک کا کہ یہ مشاہدہ لگنے جو ہو جائے، اگر بھٹک بھی جائیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یاد دلا دیتا ہے۔ جب یہ قرآن جو عربی میں ہو سینے میں سما سکتے ہیں، زبانی سنا سکتے ہیں، IAS PCS کی چھوٹی چھوٹی کتابیں کیسے نہیں پڑھ سکتے ہیں یار؟ اور بڑھاؤ ان پر محنت کرو، خرچ کرو، بتاؤ اپنے علماء کو نہیں علماء آپ کی ضرورت ہے کہاں پر؟ جج کی کرسی پر کیوں ہے؟ کیونکہ پتا ہے کہ آپ رشوت نہیں لیں گے، غلام کو مصطفیٰ بن کر زندگی گزاریں۔ ارے یار کیوں؟ اس لیے انہیں پتا ہے نا کہ بروز محشر اللہ جب حساب کتاب لے گا تو پھر ذرہ ذرہ بھی دکھائے گا، ہر ایک چیز دکھائے گا۔ تو ہم تو نیت یہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس امیٹھی کے ماحول کو تبدیل کر دے، ایسا تبدیل کرے کہ ہم سب علم کی طرف آ جائیں، حافظ بھی اپنے بچوں کو بنائیں اور ساتھ ساتھ IAS اور PCS کی کوچنگ جس کی ضرورت ہے اس معاشرے کو۔ تو حضرت گئے غوث اعظم دستگیر کے زمانے میں، پھر واپس آئیے حضرت جاتے ہیں، اور جانے کے بعد مشقتیں جھیلنے کے بعد، تمام چیزیں کرنے کے بعد، ہونے کے بعد بھی وہ بتاتے ہیں کئی دن ایسے گزرتے تھے جس میں ہم نے بہت سارے فاقے کیے۔ وہ کرنے کے بعد وہی آیت پڑھی جو میں نے کل بتائی تھی، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، یعنی ہر تکلیف کے بعد کیا ہے؟ آسانی ہے۔ لوگوں تم مایوس مت ہو جانا، اہل سنت و جماعت والوں تمہیں ایمان کا تقاضا ہے، یہ شیطان چاہتا ہے کہ تمہاری طرف مایوسی بھیجے، پر تم ایمان والے ہو، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا، کوئی جانے نہ جانے حسن کو جان رہے، یہ دل کی کیفیت کیسی ہے اللہ جانتا ہے، اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ تو اپنی ہر کیفیت کو تہجد میں اٹھ کے کہو سبحان ربی الاعلیٰ، میری ایک کیفیت پروردگار سے بدل دے، آسانی میں تبدیل کر دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرم فرمائے گا، بزرگان دین کی نسبت سے فرمائے گا، اور ایسا فرمائے گا کہ جب اصحاب کہف کے لیے قرآن میں نازل کر دے، حبیب آپ نے نہیں دیکھا جب یہ سورج چڑھتا تھا اس طرف یعنی مشرق کی طرف، تو مشرق کی طرف بھی آ کر کے وہ سورج کی کرنیں اندر نہیں جاتی تھی، احترام کرتی تھی۔ جب وہ شام میں ڈوبتا تھا تب بھی احترام کہا، کن کا؟ کہا ان کا، کہا کون کا؟ کہا وہ کوئی اور نہیں، وہ اصحاب کہف کا احترام کیا کرتا تھا۔ جب اصحاب کہف کا یہ حال تو محمد کے اصحاب کا عالم کیا ہو؟ لوگوں
سارے اصحاب سے محبت بھی کرو اور آگے بڑھو. سنو سنو, جو ان سے محبت کرے گا, قرآن کہہ رہا اگر یہ کہیں کہ یہ 3 ہے تو میں کہوں گا چوتھا ان کا کتا ہے. یہ کہیں 5 ہے, کل بھی میں نے بتایا, میں کہوں گا 6واں ان کا کتا ہے. یہ کہیں 7 ہے, میں کہوں گا 8واں ان کا کتا. یا اللہ عز و جل, یہ قرآن مجید ہے, شاندار کتاب ہے. مولا تو کہنا کیا چاہتا تھا, اس لیے ہم بابا فرید کے دربار میں جو ہم جاتے ہیں اس نیت کے ساتھ جاتے ہیں, جب قرآن میں بنی اسرائیل کے زمانے کے ولی اللہ کے لیے جب کتا محبت کر بیٹھے تو اس کا مقام اتنا بند ہو جائے کہ اللہ اس پر جہنم حرام کر دے. ان ولی اللہ جو نبی کے غلام ہیں, آل بھی ہیں, ان کے دربار میں حاضری دے کر سلام پیش کریں گے بروز محشر, یہ بھی ہماری شفاعت فرمائیں گے. اے لوگوں, قرآن کہہ رہا ہے نا, میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن کہہ رہا ہے. تو پتہ یہ چلا ہمیں ان سے محبت کرنی. کون؟ ولی اللہ. ولی اللہ وہ ہیں جو مستقبل بھی دیکھیں, پاسٹ بھی دیکھیں, فیوچر بھی دیکھیں, ہونے والا بھی دیکھیں, تقدیر بھی بدلیں اور تمہیں عطا بھی کر دیں. ہے نا اصحاب وہ سورہ کہف میں یہی واقعہ کہ کیا کرتے ہیں, بچے کو مار دیا, مر گیا. بتایا کیا حضرت موسیٰ نے کیوں مارا؟ کہا اس لیے مارا کہ یہ کچھ سالوں بعد اپنے ماں والدین کو کفر کی طرف لے جاتا, تینوں جہنمی تھے. اب دکھ گیا تو انہوں نے کیا کیا, ولی اللہ نے مار دیا اور کہا دعا کر دی کہ اللہ انہیں ایک بیٹا بھی عطا فرما. یہ ولیوں کی صفات ہے جو بھوش بھی دیکھ کر یہ بتا دے رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں. بھوش دیکھا نا اللہ کے فضل سے, دیکھ کے بتایا نا کہ یہ ایسا وہ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, پیر طریقت رہبر شریعت حضور سید معراج حسن میاں صاحب قبلہ, پیر طریقت رہبر شریعت حضور سید معراج حسن میاں صاحب قبلہ, اولاد مخدوم اشرف, اولاد سرکار غوث اعظم حضور سید معراج حسن میاں صاحب قبلہ, فیضان پنجتن پاک, فیضان اہل بیت اطہار, فیضان اہل بیت اطہار. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تشریف لے آئے, آپ بیٹھے. بس 5 منٹ اور میں کہوں گا کہ جو ولی اللہ کی زبان سے قرآن سے بھٹکا بنا کرو یار. کوئی تمہیں اگر قرآن سکھایا اور سیکھو نا, خانقاہوں میں آ کر سیکھو قرآن کا مطلب کیا ہوتا ہے. لوگ غور سے سنو نا, ان سے سیکھو آ کر کے. یہ بتائیں کہ ولی اللہ کے چوکھٹ پہ جا کر کے وہ تم کو شرک نہیں, شرک کی نفی سکھاتے ہیں. کہتے ہیں نہیں, کہو اللہ ایک ہے. بزرگان دین نے آ کر کے بتایا ہے. ہم اس لیے ان کے ماننے والے ہیں. لوگوں خواجہ کے ماننے والے یوں ہی نہیں ہیں. جب اصحاب کہف کے ساتھ ان کا کتا بھی جڑ جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف کر کے, یعنی کتے سے نکال کر کے صفات ختم کر کے وہ والی کیا کر دے, جنتی کر دے. ان ولی اللہ کی بارگاہ میں جانے والے لوگوں کے دل کو بھی اللہ تعالیٰ پلٹ کر کے توبہ کی توفیق بھی عطا فرما دیتا ہے. ایسی توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے. سرکار غوث اعظم کا فرمان, میرا مرید مر نہیں سکتا جب تک کہ توبہ نہ کر لے. تبھی تو ہمارے حضرت نے کہا خدا تو نہیں ہوں, خدا کی زبان میں ہوں کون اور میں رہتا کہاں ہوں. حضرت فرماتے ہیں کہ جو ہے کیا کہتے ہیں, خدا تو نہیں ہوں, خدا کی زبان ہو. تو اس بنیاد پر ہمیں رہنا ہے. اب پتہ یہ چلا ان لوگوں ہمیں اب قرآن کن سے سیکھنا ہے, اہل نبی سے سیکھنا ہے. اب جانا ہے خانقاہ, اپنے رشتے مضبوط کرنا. کوئی تمہیں بہکائے 200 سال پرانا نجدی بہکائے, 100 سال پرانا بھی بہکائے تو تم مت ماننا, کہنا نہیں ہم تعلیمات اعلیٰ حضرت کے سادات کی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور کریں گے. تم رگڑ کے سر مر جاؤ, ڈوب جاؤ, کچھ بھی کلیوں ہم احترام کریں گے, عزت کریں گے. ہم ان کے ہاتھوں کو نہیں چومتے, ان کی رگوں میں بہنے والے خون کو کے بتا دیں گے یار کہ ہم انہیں نہیں, ان کے اجداد سے محبت کرنے والے ہیں. ان سے محبت کر کر کے ہم ان سے محبت کریں گے. جیسے پتہ یہ چلا کہ اصحاب کہف والوں سے محبت کرنے والوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ رائے گا نہیں, تو ہمارے نبی سے محبت کرنے والے, ان کی جان سے زیادہ بڑھ کر قریب رہنے والے آل اولاد سے بھی جو محبت کرے گا اللہ اسے بھی رائے گا نہیں کرنے دے گا. میں نے جو کچھ کہا اللہ تیری رضا کے لیے کہا, اور میری بات سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق ہو کہ میں کچھ بنوں, میں پڑھوں, میں پڑھاؤں, میں تو کھولوں اسکول, کوچنگ چلاؤں, سب کو بتاؤں. اب پتہ یہ چلا پڑھنا تمہیں ہے, تمہاری اولادوں کو اس لیے پڑھنا ہے کہ ہمیں نبی کی ناموس پر حفاظت کے ساتھ رہنا ہے, پہرا دینا ہے. زبان سے نہیں عمل سے کرنا ہے. انشاءاللہ کریں گے نا, کہیے انشاءاللہ. اپنے بچوں کو پڑھائیں گے نا, ان حافظوں پہ پڑھا کر کے آئیے کرانے کی کوشش کریں گے نا, انشاءاللہ آپ کامیاب ہیں, کامران ہیں. یہ جلسہ بھی کامیاب ہے اگر ایک بندے نے بھی اس میں عمل کر لیا. میں نے اپنی بات جو کہی, اگر اس میں کوئی ایسے الفاظ ہو بس ہم سچوں کے ساتھ ہو جائے. تو میں نے آیت پڑھی, تو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو, ڈرو اللہ سے.